بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہت حساس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح یہ بات شروع کروں، لیکن یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ میں نے 2-3 دن سے سوچا ہے کہ میں اسے ڈسکس نہ کروں، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس موضوع کو اسی طرح جانے دوں، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے لوگوں کی زندگی اور موت کے ساتھ ہے، بالخصوص خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ عام ہے، اور یہ دن بدن جو ہے یہ مرض پھیلتا جا رہا ہے، اور اس مرض کے پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مرض کس طرح پھیل رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اسے کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہ ہم قبل از وقت اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، ہم صرف اس وقت اس کا پتہ لگا سکتے ہیں جب یہ پہلے اسٹیج پر ہو، اور وہ بھی جب آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، اور اگر یہ آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر بچنے کے بھی چانس کم ہوں گے، تو پھر ایلوپیتھک کا کوئی علاج اسے قابو نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، ہر مرض کا علاج موجود ہے، اور اسی طرح ہر مرض سے بچاؤ کی تدابیر الحمدللہ موجود ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ مان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نازل ہی نہیں کی جس کا علاج موجود رہا، ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ نازل کیا ہو؟ تو اس لیے یہ بات جو کہنا کہ جو ہے نا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اب ہم اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ موضوع ہے چھاتی کا کینسر۔ برسٹ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ بیماری مردوں میں تو صرف 1% ہے، جبکہ خواتین میں یہ 99% ہے، اور اس بیماری کی پھیلنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم اس کی تشخیص کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مرض کی تشخیص بھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں گے ہمیں تو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ میں تو بریسٹ کینسر ہو چکا ہے، تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ اس کی تشخیص صحیح نہیں ہے؟ پھر اس پر مستند آپ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے میڈیکل ٹیسٹ کروائے ہیں، اور میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمیں یہ بریسٹ کینسر ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بیماری کا علاج شروع کریں تو اس کا علاج اس وقت تک شروع نہ کریں، کیونکہ آپ نے علاج کروانا ہے ایلوپیتھک سے، اور ایلوپیتھک کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ بیماری نہیں ہے تو وہ بیماری آپ کو لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ وہ مسئلہ ہے نہیں ہے تو آپ کے جسم کے اندر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ دوائیاں نیچرل نہیں ہوتی، یہ کیمیکل کی بنی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف ادویات کو، ان کی شکلوں کو بگاڑ کر، ان کی ویلیوز کو بگاڑ کر ایک مصنوعی طور پہ ایک مخصوص ہدف کے لیے ایک دوائی بنائی گئی ہے۔ یہ ادویات ان چیزوں کی طرح نارمل نہیں ہے کہ اگر آپ انہیں کھا لیتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر لو ہے تو آپ کا نارمل ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ ایک ہی چیز سے ایک ہی وقت میں مختلف فنکشنز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، لیکن یہ جو ادویات ہیں ان کے اندر اس طرح نہیں ہے، ان کے اندر یہ تشخیص بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ملٹی فنکشنز والی ادویات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس طرح کی ادویات کوئی بھی نہیں کبھی پیدا کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا کبھی بھی جو ہے۔ تو اس کے اندر کیا غلطی ہو رہی ہے؟ اس کے اندر غلطی یہ ہو رہی ہے بریسٹ کینسر کے اندر، آپ کو پتہ ہے آج کل تو بہت مشہوریاں چل رہی ہے کہ آپ میموگرافی کروا لیں، میموگرافی سے جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ بریسٹ کینسر ہے کہ نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ میموگرافی کے بہت فوائد ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چاول کے دانے جتنا بھی چھوٹی سی بھی جسم کے اندر کوئی رسولی ہو، چاہے وہ کینسر کی ہو یا کوئی اور ہو، یہ فوراً اسے جو ہے تشخیص کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے جسم میں یہ چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی اس ٹیسٹ کے اوپر آپ نے اعتبار نہیں کرنا کسی بھی کینسر کی تشخیص کے لیے، اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کا کام صرف آپ کے جسم میں یہ دکھا رہا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی ورم بنا ہوا ہے، کوئی رسولی ہے، کچھ بھی ہے، تو اسے اس کی صرف نشاندہی کر رہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ہمیں اس ٹیسٹ سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے یہ ٹیسٹ ناکافی ہے۔ کبھی بھی آپ میموگرافی ٹیسٹ کی بنیاد پر کسی کو مت کہیں کہ آپ کو جو ہے چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ٹیسٹ ہے ہسٹوپیتھولوجی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے اندر باقاعدہ سیمپل لیا جاتا ہے چھاتی کا،
اور چھاتی کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوایا جاتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ جان لیں، اس ٹیسٹ کی حقیقت کیا ہے۔ اس ٹیسٹ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کسی بھی خاتون کا کروا لیں تو یہی شو ہوگا کہ اسے بریسٹ کینسر ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہر ٹیسٹ کیا ایک خاص فنکشنز ہے اور اسی فنکشنز کو بیان کرنا چاہیے کہ اس ٹیسٹ کا فنکشنز کیا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کینسر کی نوعیت کی تشخیص کرنا۔ اس کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ آپ کی کینسر کی نشاندہی کرے۔ آپ کہیں گے کہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ جس خاتون کے بھی بریسٹ کا سیمپل لیں گے یہ اس کا وہاں پہ کینسر شو کروائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سیمپل لیں گے تو سیمپل لینے کے بعد لازمی بات ہے جس چیز کا آپ نے سیمپل لیا ہے اور وہ جسم سے الگ ہوئی ہے اور الگ ہونے کے بعد اس کے اوپر کئی چینجنگ رونما ہوئی ہے، جسے میڈیکل لینگویج کے اندر پوسٹ مارٹم چینجز کہتے ہیں۔ تو جن چیزوں کے اوپر پوسٹ مارٹم چینجز رونما ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہ چیز ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور ڈیڈ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، مردہ حالت میں جو چیز ہوگی تو لازمی بات ہے مشین نے بھی بتانا یہی ہے کہ مردہ ہے اور مردے کی کون سی نوعیت، صرف اس سے نوعیت بتانا ہے، لیکن اس سے کبھی بھی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ مردہ جسم سے الگ ہونے سے پہلے ہوئی ہے یا جسم سے بعد میں ہوئی ہے۔ جو بھی چیز جسم سے اس کو الگ کر کے سیمپل کو لے کے جائیں گے یہ ہمیشہ جو ہے مردہ ہی شو ہوگا۔ اس لیے یہ ٹیسٹ آپ کسی بھی خاتون کا کروا لیں تو اس کے پاس کیا شو ہوگا، اس کے پاس یہی شو ہوگا کہ اس کو بریسٹ کینسر ہے، اسے چھاتی کا کینسر ہے۔ اس لیے اس ٹیسٹ کے اوپر انحصار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کہیں گے کہ تشخیص کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تشخیص کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وہ بنیادی ٹیسٹ کرنا ضروری ہے جس سے ہم کینسر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کینسر سسٹمک مرض ہے، یعنی نظام کی خرابی کا مرض ہے، اور کینسر جسم میں سسٹم کی خرابی سے پھیلنے والا مرض ہے۔ اس میں خلیے بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر کینسر پھیلتا ہے، ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہیموپیٹیسس کی بیماری لگ جاتی ہے، اور کئیوں کو مہلک ارقاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو مختلف بیماریاں لگتی ہیں، لیکن یہ مختلف کینسر کی نشاندہی ہے، یہ کینسر کی مختلف علامات ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر ٹیسٹ کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بنیادی کون سے ٹیسٹ ہیں۔ چھاتی کے کینسر کی تشخیص کے لیے آپ کو صرف 7 ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ یہ 7 ٹیسٹ جب بھی نارمل رینج سے باہر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہو چکا ہے۔ یہ 7 ٹیسٹ ایسے ہیں، اگر الگ الگ آپ ان کو ٹیسٹ کروائیں گے ان کی کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے کہ جسم میں آپ کو کوئی اور بیماری لگی ہو، ان سے بھی ان کا ہائی آتا ہے، لیکن جب آپ کا کینسر ہوگا تو یہ 7 کے 7 ٹیسٹ جو ہے آپ کے ہائی آئیں گے۔ اس لیے جو ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھاتی کے کینسر کی جڑ ہے، جب آپ ان کی تشخیص کر لیں گے تو آٹومیٹک جو ہے چھاتی کے کینسر کی تشخیص کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد جا کر آپ میموگرافی والے ٹیسٹ کروائیں اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا جو ہے چھاتی کا کینسر کس حد تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ سیمپل لے کر اس کا ٹیسٹ کروائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کس نوعیت کا ہے۔ لیکن آپ کا جسم چھاتی کے کینسر کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ کے جسم میں چھاتی کی رسولی بننا شروع ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ یہ 7 ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جسم جو ہے رسولی بننے کی طرف بڑھ رہا ہے کینسر کی کہ نہیں بڑھ رہا۔ اگر بڑھ رہا ہوگا تو یہ سارے آپ کے ہائی آئیں گے۔ اس لیے ہمیں ان 7 ٹیسٹ کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے۔ اگر خواتین نے اپنے آپ کو اس کینسر سے بچانا ہے تو ان کو چاہیے ان 7 ٹیسٹ کا خیال رکھیں اور انہیں کبھی بھی نارمل رینج سے باہر نہیں ہونے دیں۔ چھاتی کے کینسر کی تشخیص صرف 7 ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کروائیں گے ان سے جو ہے نوعیت کا تعین ہوگا، نشاندہی میں وہ مدد دے سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر کبھی بھی انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جن کے اوپر آپ انحصار کر سکتے ہیں کہ آپ کو چھاتی کا کینسر ہے کہ نہیں، جن کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو خواتین جو ہے باقاعدہ اگر اپنے انہوں نے تشخیص کرنی ہے کہ ہمیں یہ مرض لگ رہا ہے یا لگنے والا ہے اور یا ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے انہیں ان 7 ٹیسٹ کا خیال رکھنا ہوگا، اور ان 7 ٹیسٹ میں کبھی بھی لیول جو ہے وہ ہائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور جب بھی ہائی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کینسر ہو چکا ہے۔
چھاتی کے کینسر کے لیے سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے خون کا ٹیسٹ، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یعنی CBC ٹیسٹ کروائے۔ اس ٹیسٹ میں آپ کو کیا پتا چلے گا کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وائٹ سیلز جو ہے ان کی تعداد بڑی ہوئی شو ہوگی، یعنی سفید خلیے جو ہے آپ کے خون میں ان کی تعداد بڑھی ہوئی شو ہوگی۔ اور یہ کس وقت بڑھتی ہے؟ اس کی کئی علامات ہیں، لیکن جب آپ کو کینسر ہوگا تو کینسر کے اندر یہ ہمیشہ بڑھی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو کینسر جس وقت بھی ہوگا، جس نوعیت کا بھی ہوگا، یہ اس کی تعداد جو ہے جسم کے اندر آپ کو بڑھی ہوئی شو ہوگی۔ اس ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہ دکھائے گا کہ آپ کے جسم میں اس کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا ٹیسٹ کروانا ہے ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن یعنی ASR۔ اس ٹیسٹ کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو خلیے ہیں خون کے وہ کس حد تک نکارہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کے جسم میں چھاتی کا کینسر ہوگا تو آپ کے جسم میں لازمی بات ہے سوزش ہوگی، اور جب آپ کے جسم میں سوزش ہوگی اور جسم میں سوزش سے جو ہے جسم کو کنٹرول کر رہی ہوگی سوزش جو ہے، اس صورت کے اندر جو ہے آپ کے ESR ہمیشہ ہائی آئے گا۔ تو چھاتی کا کینسر جب آپ کو ہوگا تو آپ کا یہ ٹیسٹ بھی جو ہے ہائی کی طرف جائے گا جو ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کا ہائی ہوگا۔ جس طرح آپ کا CBC ٹیسٹ میں وائٹ سیلز ہائی آئیں گے، اسی طرح جو ہے ESR کے اندر یہ ٹیسٹ بھی ہائی شو ہوگا۔ ESR مردوں میں 15 ملی میٹر تک نارمل ہے، جبکہ خواتین میں 20 ملی میٹر تک نارمل ہے، اور اسی طرح وہ خواتین جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے ان میں 30 ملی میٹر تک نارمل ہے، اور اسی طرح بچوں کے اندر جو ہے وہ 10 ملی میٹر تک نارمل ہے، جبکہ نومولود بچے جو ہے ان کے اندر 2 ملی میٹر تک جو ہے وہ نارمل ہے۔ اس طرح یہ دو ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ جب بھی آپ کے وائٹ سیل اور ESR ہائی آئے، اس کے بعد آپ نے پھر اگلا قدم اٹھانا ہے۔ اگر آپ کینسر کی تشخیص کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں کینسر ہے کہ نہیں، پھر آپ نے اگلا قدم اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان ٹیسٹ کا تعلق جو ہے وہ ٹیومر مارکر سے ہے، اور ان کے نام کیا ہے؟ CA-15-3۔ آپ نے یہ دو ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ دونوں ٹیسٹ کروا لیے ہیں اور ان دونوں کے جو ویلیو ہے وہ بھی ہائی آ رہے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کینسر اینٹیجن 15-3 یعنی CA-15-3 جو ٹیسٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ نارمل رینج 30 سے کتنی اوپر ہے۔ اگر تو 20-30 تعداد بڑی ہوئی ہے، یعنی پروٹین کی جو تعداد ہے جو چھاتی کے کینسر میں پیدا ہوتے ہیں، تو اگر یہ تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 20-30 کی حد تک یا تھوڑی بہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوزش کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو کینسر نہیں سمجھنا۔ لیکن جب آپ کی چھاتی میں کینسر کی رسولی ہوگی، اس کا جب یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو پھر تعداد 2000 3000 5000 اس طرح آئے گی جو ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ تیزی سے پھیلتے جائیں گے جو ہے۔ چھاتی کے کینسر کا علاج جب آپ طب الہی سے نہ کروا رہے ہو بلکہ آپ ایلوپیتھک کے کسی بھی طریقے علاج سے کروا رہے ہو، تو اس میں پھر یہ ٹیسٹ آپ کا بار بار کیا جاتا ہے، اور اسی ٹیسٹ سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ علاج کے بعد دوبارہ چھاتی کا کینسر واپس آئے گا کہ نہیں، اور اسی طرح علاج کے دوران بھی یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے اور اس سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ علاج کتنا فائدہ دے رہا ہے آپ کے جسم کو، جسم اسے قبول کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر قبول کر رہا ہوگا تو یہ اس کی تعداد کم ہوگی، اور اگر قبول نہیں کر رہا ہوگا تو ان کی تعداد بڑھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ دو ٹیسٹ ہے ٹیومر مارکر کے، یہ ٹیسٹ کروانے ہیں، اور جب یہ ان کی تعداد بڑھی ہوئی آ رہی ہے، اب آپ نے آگے چلنا ہے اور اگلے 3 ٹیسٹ کروانے ہیں، اور یہ تینوں ٹیسٹ جو ہے وہ ہرمون سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 5واں اسٹیپ جو آپ نے اٹھانا ہے وہ آپ نے پھر ہرمون کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ہرمون میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو خواتین نے کروانا ہے وہ ہے ایسٹروجن کا، اور اس کے بعد دوسرا ہے پروگیسٹرون کا، اور تیسرا ہے پرولیکٹین کا۔ جب آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ سب جو ہے نارمل رینج سے باہر ہے، اور یہ کینسر میں ہمیشہ نارمل رینج سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی رینج کو جو ہے کبھی بھی نارمل سے ہائی کی طرف نہ جانے دیں، اور یہ کینسر اس وقت تک نہیں بن پاتا جب تک یہ نارمل رینج سے کراس نہیں کر جاتے۔ اب ہم چلتے ہیں چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے ابتدائی علامات کیا ہے، یعنی ہم بیماری کو اگر اس کے شروع میں ہی کنٹرول کر لیں، اپنی بیماری کو ہم کینسر کی طرف جانے نہ دیں،
تو یہ زیادہ بہتر ہے، ہمیں اسی پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کینسر کو بننے ہی نہیں دیں گے، اس کو جڑوں کو کاٹ دیں گے، آٹومیٹک آپ کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ اور اس کی آپ بنیادی علامات کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کی بنیادی علامات جو ہے وہ ایک لیمبو کی مدد سے آپ کو سمجھائی جا رہی ہے۔ ہم بھی یہاں پہ آپ کو میڈیکل کی انداز کے اندر ہی لیمبو کی مدد سے سمجھاتے ہیں کہ چھاتی جو ہے وہ بالکل لیمبو کی طرح ہے، اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے اسے بالکل جو ہے لیمبو سے مشابہت رکھتی ہے ہر چیز کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ 12 علامات ہیں، اور ان 12 علامات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ہو رہی ہے تو آپ کو بر وقت اپنا علاج کروانا ہے تاکہ یہ کینسر کی طرف نہ بڑھے۔ اور اگر آپ اپنی بیماری کو اسی وقت کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی چھاتی میں کبھی بھی جو ہے کینسر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ چھاتی کا گٹھلی کی طرح سخت ہو جانا، یعنی چھاتی میں گاٹھ یا ٹھوس گٹھلی بن جائے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ چھاتی میں ڈینٹ پڑ جائے، یعنی کوئی دب پڑ جائے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ چھاتی میں ڈینٹ پڑ جائے یا کوئی دب پڑ جائے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ چھاتی کے جلد میں جو ہے کوئی زخم ہو جائے یا کوئی سوزش ہو جائے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ چھاتی ایسی سرخ ہو رہی ہو جس سے حرارت نکل رہی ہو، یعنی جسم میں حرارت پھیل رہی ہو، گرمائش پھیل رہی ہو، یعنی چھاتی کے اوپر ایسی لالی آئی ہو جس سے جسم میں گرمائش پھیل رہی ہو۔ اور پانچویں علامت جو ہے وہ ہے کہ نپل سے دودھ کے علاوہ خون نکل رہا ہو، یا پیلے رنگ کا یا کالے رنگ کا یا مختلف قسم کے مائع یعنی رطوبتوں کا اخراج ہو رہا ہو۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ چھاتی کے جلد پر ڈمپل یا چھوٹے دھبے بننا شروع ہو جائیں۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ چھاتی کے کسی بھی حصے میں ایسی سوجن یا ورم ہو جو چھاتی کی حدود سے کراس کر کے آگے تک پھیل چکی ہو۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ چھاتی کی رگیں پھولی ہو۔ نویں علامت یہ ہے کہ چھاتی کا نپل جو ہے وہ اندر کی طرف دھسا ہو۔ 10ویں علامت یہ ہے کہ چھاتی بدصورت شکل میں تبدیل ہو چکی ہو، یا پھر اس کی شکل جو ہے ایسے بگڑ چکی ہو اور اس میں ٹیڑھا پن آ چکا ہو۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ بالٹی کی جلد کی طرح جلد کی ساخت ہو جائے گی، جس طرح بالٹی کی اسکن ہوتی ہے بالکل اسی طرح آپ کو چھاتی کی اسکن نظر آئے گی۔ 12ویں اور آخری علامت یہ ہے کہ ایسی رسولی ہو جو سامنے سے دکھائی نہ دیتی ہو بلکہ پوشیدہ اور خفیہ ہو، اور رسولی جو ہے وہ چھاتی کے اندر کی طرف ہو اور وہ لیمبو کے بیچوں کی طرح سخت ہو۔ سخت سے مراد یعنی یہ ہے کہ وہ اس قدر تکلیف دیتی ہو اور اپنی جگہ سے ہلتی نہ ہو، آپ اسے پکڑ کے دبائے یا ہلائے تو اپنی جگہ سے وہ آگے پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ والی علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو ہے چھاتی میں جو ہے وہ کینسر بننا شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ اپنے جسم پہ توجہ دیں، اپنی خوراک پہ توجہ دیں، اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کریں، طیبات کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہر اس میں علاج موجود ہے، اور میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، حکمت میں، اور ان سب سے پہلے طب الہی کے اندر جو ہے نیچرل طریقے سے جو ہے ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے صرف وہ جو میں نے آپ کو 7 ٹیسٹ بتائے ہیں، آپ نے اس 7 ٹیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں بھی سب سے زیادہ کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے؟ اپنے ہرموز کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کے ہرموز کا لیول ہائی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے ہرموز ان بیلنس نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے ہرموز بیلنس میں ہے تب تک یہ کینسر نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سی رسولی بن جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا، کوئی آپ سے مرض آ کے چھاتی پہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب بھی آپ کا ہرموز کا لیول جو ہے ان بیلنس ہوا تو تب یہ جا کے کینسر بن جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، اب آپ کہیں گے کہ ہمارے جسم میں ہرموز کا لیول کس طرح ہائی ہوتا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں بتانا جو ہے وہ بات مطلب بھی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کئی اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے دیکھیں ہمارے پاس جو سب سے پہلا سبب ہے تشخیص کے اندر، وہ ہم سب سے پہلے شیطان کو رکھتے ہیں، کیونکہ شیطان کا ہمارے پورے جسم پہ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بیماری ہمارے جسم پہ وہ لگائے گا، اور یہ کینسر کی بیماری کے اندر تو کہہ لیں کہ 90% جو ہے اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کسی نہ کسی طرح ضرور ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبب جو ہے وہ نفسیاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نفسیاتی، ڈپریشن، ٹینشن، کورٹیزول کا ہائی ہونا، اور آپ کے جسم کا جو ہے ایمرجنسی حالت میں چلے جانا، یہ دوسرا سبب ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ ہے آپ کے ہرمونز کا ان بیلنس ہونا، اور آپ کے جسم میں جب ہرمونز ان بیلنس ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے چوتھا سبب کیا ہوگا؟ وہ ہوگا سوزش،
جب آپ کے جسم میں سوزش پھیلے گی تو آٹومیٹک آپ کے جسم میں جو ہے ورم بننا شروع ہو جائیں گے جو ہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ کینسر کی طرف جاتا جائے گا جو ہے۔ تو یہ چند بنیادی اسباب ہیں، آپ ان کو کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ و تعالی جو ہے آپ چھاتی کے کینسر سے جو ہے وہ بچ جائیں گی۔ اور میں نے یہاں پہ جو چند چیزیں بتا دی ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اگر اس پہ کوئی خاتون توجہ دے اور اس کے بعد اس کو کوئی پرابلم ہو اور وہ چھاتی کے کینسر سے بچ نہ سکتی ہو، ایسا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور باقی یہ ہے کہ اپنی خوراک اور اپنے کپڑے اور اسی طرح اپنا رہنا سہنا، اپنا لائف سٹائل، ٹھیک ہے، کھانے پینے میں طیبات پر فوکس رکھیں، خاص کر وہ خواتین جن کو کینسر ہو چکا ہے، اور اسی طرح جن کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں ہونے والا ہے تو وہ بھی صرف طیبات پر کھانے پر اکتفا کریں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ و تعالی آپ کے جسم میں آٹو شفا کی مشینری خود بخود چلے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آپ کو شفا دے گا۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور اپنی خوراک کو صحیح نہیں کرتے، اپنی لائف سٹائل کو صحیح نہیں بناتے، تو یہ بیماری آپ کی پھیلتی جائے گی اور یہ آپ کو کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس طرح کی مہلک بیماریوں سے بچائے، اور یہ بیماریاں جو ہمارے جسموں کو لگاتے ہیں ان اسباب کو بھی ہم سے دور فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔